کہتے ہیں کہ گئے وقتوں میں نفس شناس حکیم ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ حکیم تو ناپید ہو گئے، لیکن یہاں اب خود شناس مریض ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو پرانے زمانے کے نفس شناس حکیم تھے، وہ اپنے پیشے میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی تھے، لیکن آج کل کے جو خود شناس مریض ہیں وہ اپنے لیے ہی خطرہ جان ہے۔ حکیموں کی وہ قسم تو وقت کے بہاؤ میں ناپید ہوتی جا رہی ہے، مگر خود شناس مریض جو خود کا علاج کرنے پہ زور دیتے ہیں، ان کی تعداد میں ملکی آبادی کے تناسب سے مستقل اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ویسے طبی یا نفسیاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو خود شناسی ایک مثبت خاصیت شمار کی جاتی ہے، مگر علاج معالجہ کرواتے وقت اگر کسی مریض کی یہی یعنی خود شناسی کی رگ اگر بھڑک اٹھے تو ہو سکتا ہے کہ موصوف مالی و جسمانی تکلیف میں بما عین و عیال مبتلا ہو جائے اور اچھا خاصا ہرجانہ ادا کر جانے کے بعد ہی اس کی جان بخشی ہو۔ تو رہا اس پہ یہ کہ اس قدر تکلیف سہ لینے کے باوجود بھی متاثرہ شخص اپنی اس غیر مرئی مہارت یعنی خود شناسی خود ساختہ علاج سے دستبردار ہونے کا نام نہیں لے گا، اور پھر شامت آ کے بنے گی دوا بنانے والی کمپنی کی۔ تو یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اب اگر دیکھا جائے تو خود ساختہ علاج پہ یقین کامل رکھنے والوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بھلے کوئی بھی تیر نہ مارا ہو، مگر کسی بھی جسمانی تکلیف میں بیماری کا کھوج لگانے کے لیے دوائیوں کے نام اور طریقہ استعمال تک میں قابلیت کے وہ جوہر دکھائیں گے کہ بانی طب کی روح بھی کوچہ جنت سے اش اش کر کے اٹھے گی۔ مذکورہ مریضوں کی نظر میں عام طور پر مسیحوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر بدنصیبی سے ڈاکٹر رشتہ داری میں ہو تو بس بیچارے کی پھر توبہ کرتے ہی بنے گی، اور اس مظلوم کے لیے یہی کہا جائے گا کہ ہائے رے شومی قسمت۔ مذکورہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے ہی ایک شریف النفس ڈاکٹر کا پالا اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے پڑھتا رہتا، جو کہ خود ساختہ علاج میں سند یافتہ مانے جاتے تھے، مگر رسم دنیا نبھانے کی خاطر کبھی کبھار اس مذکورہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں آ ہی جاتے تھے اور اپنے تئیں مشورہ کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی طبی مسئلے پر مشورہ کرنے کی غرض سے ڈاکٹر صاحب کو بلوا لیا اور کاغذ قلم ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے گویا ہوئے کہ بلا چو چورا کاغذ پر موصوف کی اپنی ہی بیان کردہ دوائیاں لکھ کر دی جائیں، ورنہ انکار کی صورت میں قطع رحمی کا گناہ بھی ڈاکٹر صاحب کے سر پہ ہی آئے گا۔ اب ڈاکٹر بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مزدار سر جھکا کے دوائیاں لکھتا رہا اور یہ گنگناتا رہ گیا کہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی نشان، تم قتل کرو ہو یا کرامت کرو ہو۔ ناظرین، اس قبیل کی مریضوں کی ایک اور قسم سرکاری اسپتالوں میں بکثرت پائی جاتی ہے، خصوصاً جو بنیادی صحت مراکز ہیں گاؤں گوٹھوں میں۔ وہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ لوگ گھر سے اپنے تعین بیماری کا علاج سوچ کر نکلتے ہیں اور اسپتال محض اپنی دوائیاں بتائی ہوئی دوائیاں لینے آتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو سرکاری اسپتال نہیں بلکہ سرکاری میڈیکل اسٹور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چاہے ڈاکٹر میں سے کوئی بھی کتنی محنت سے بیماری کی تشخیص کر کے دوائی تجویز کر لے، مگر یہ قسم جو مریضوں کی ہے یہ ملکی سیاست دانوں کی طرح ٹس سے مس نہیں ہوں گی، اور بالآخر ایسے مریض کی اپنی ہی مرضی کی دوائی ڈاکٹر سے لیتے ہوئے بنے گی۔ یہاں تک کہ کچھ انتہا پسند مریض تو اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاتے جاتے ڈاکٹر کو بھی ایک آدھ ٹوٹکا متھے لگا کر جائیں گے، اور ڈاکٹر بیچارہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچتا رہ جائے گا۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ قسم ان مریضوں کی وہ ہے جو ڈاکٹر کے مقابلے میں ایک میڈیکل اسٹور کے سیلز مین پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ بیماری خواہ کسی قسم کی کیوں نہ لاحق ہو جائے، یہ جائیں گے سیدھا سیلز مین سے
یعنی میڈیکل اسٹور سے طبی امداد لے لے، اور وہ بیچارہ بھی یعنی میڈیکل اسٹور والا انسانی خدمت کے جذبے کا مارا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بلا دھڑک ماضی کے ذاتی تجربات کی بھیک چڑھا دے گا اس مریض کو، اور بدلے میں متاثرہ مریض بھی اپنی ہی صحت سے کھلواڑ ہو جانے کے بعد بھی سیلز مین کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوگا۔ اب ادبی دنیا میں اس طرز عمل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی راضی تو کیا کر لے گا قاضی۔